سر گورنر بلیغ الرحمان صاحب کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ آج عدالت نے معطل کر دیا اور پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر پنجاب بحال کر دیا ہے. آپ کا ریئیکشن کیا ہے آج کے فیصلے پر؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جو گورنر بلیغ الرحمان صاحب کا یہ ڈیسیژن تھا کہ یہ اعتماد کا ووٹ لیں، اس لیے لیں کہ وہ میجورٹی انجوائے نہیں کرتے پنجاب اسمبلی میں، وہ بات تو ثابت ہو گئی. کیونکہ اگر پرویز الہی صاحب کے پاس 186 اراکین کی حمایت ہے تو آج بھی پنجاب اسمبلی کا سیشن ہو رہا تھا، وہ عدالت میں جا کے اسٹے لینے کی بجائے اعتماد کا ووٹ لیتے اور فاتح کی حیثیت سے پنجاب اسمبلی سے نکلتے. تو میرے خیال میں آج ان کی جیت نہیں ہوئی بلکہ سیاسی طور پہ وہ ہارے ہیں، اور یہ راز فاش ہو گیا ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی میں اکثریتی اراکین کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، اور اس حوالے سے یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ وہ اخلاقی طور پہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کا یا اسمبلی کو کمانڈ کرنے کا اختیار کھو چکے ہیں. اچھا سر، جیسا کہ گورنر نے کہا تھا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں پرویز الہی صاحب سے، لیکن آج عدالت میں جو کارروائی ہوئی تو عدالت نے نہ صرف یہ کہ ان کو بحال کیا، مگر عدالت نے ان کو پابند بھی نہیں کیا کہ وہ 3 سے 4 دن میں، جیسے کہ گورنر صاحب کے وکیل کہہ رہے تھے کہ ان کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، وہ عدالت نے ان کو پابند نہیں کیا پرویز الہی صاحب کو. جی مسعود صاحب، وہ دیٹ وڈ ہیو اماؤنٹ ٹو فل ریلیف، کہ جو وہ کہتے ہیں کہ انٹرم ریلیف میں آپ پورے کیس کا فیصلہ نہیں کرتے، وہ تو انہوں نے کہا نا اس صورت میں پھر کیس سے ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ آج ہم انہیں انٹرم ریلیف دیں اور 4 دن میں انہیں کہیں جا کے لے لیں، کیونکہ ونٹر ویکیشنز آ رہی ہیں اور ہماری جو سرما کی چھٹیاں وہ بڑی صحیح ریلیجسلی ہم اسے کہتے ہیں فالو ہوتی ہیں. 2 یا 3 جج صاحبان کام کرتے ہیں، باقی سب نے اپنا شیڈیول بنایا ہوتا ہے. اس بینچ میں بھی جو جج صاحبان تھے ان کی ایکس پاکستان لیو بھی ہے 1-2 صاحبان کی، تو 9 جنوری از دا فرسٹ ورکنگ ڈے، 11 کو انہوں نے فکس کر دیا کیس کو. آج اگر وہ 4 دن کی بات کرتے تو وہ پھر کیس ہی پورا ڈیسائیڈ کرنے کے مترادف تھا نا جی، تو باقی فریقین کو تو بھی نوٹسز بھی نہیں تھے، ان کے سامنے نہیں تھے جی. تو میرے خیال میں وہ کوئی ڈیمیجنگ چیز نہیں ہے. دوسرا انہوں نے مزید انہیں کہا کہ آپ اسمبلی نہیں ڈیزالو کریں گے، وہ انڈرٹیکنگ آئی اور انہوں نے انہیں پھر موقع فراہم کیا ہے کہ وہ اپنی عزت بحال کر لیں. مین وائل اگر وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں تو انہیں دوبارہ عدالت میں پیش ہونے کی ضرورت نہیں رہے گی 11 جنوری کو. ٹھیک ہے سر، ایک بار پھر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، گورنر صاحب نے ایڈوائز یہ کیا تھا کہ پرویز الہی صاحب 24 گھنٹے میں اعتماد کا ووٹ لیں. آج گورنر صاحب کے وکیل عدالت سے کہتے رہے کہ پابند کیا جائے پرویز الہی صاحب کو کہ یہ 3 سے 4 دن میں اعتماد کا ووٹ لیں، لیکن ایسا نہیں کہا. 25 دن تک تو یہ اعتماد کا ووٹ نہیں ہوتا کیونکہ اگلی تاریخ تک تو یہی صورتحال رہے گی. نہیں سر، 25 روز سنانا بھی ہوئے. بات یہ ہے کہ جو پاسٹ پریسیڈنٹس ہیں ان میں عدالت نے ان کی طرف ریفر کیا تھا. منظور وٹو صاحب کے کیس میں عدالت نے جب فائنل اس کو ڈیسائیڈ کیا، وہ پینڈنگ رہا تھا کچھ دیر، انہوں نے 10 دن کا ٹائم دیا تھا کہ آپ 10 روز کے اندر فکس کریں گے اسے اور 10 روز میں یہ اعتماد کا ووٹ لیں گے. میں نے عرض کیا ہے کہ آج لاسٹ ورکنگ ڈے تھا، عدالت کھلے گی 9 جنوری کو، تو یہ 7 اور 9 16 دن جو ہیں وہ عدالت موجود نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس کو فرسٹ ورکنگ ویک میں فکس کر دیا ہے. اور ساتھ انہوں نے پرویز الہی صاحب کو یہ باور کروایا ہے کہ آپ نے یہ ووٹ تو لینا ہی لینا ہے، تو آپ اگر اس عرصے میں اپنی بونا فیڈے شو کرنے کے لیے آپ کے پاس ریکوائرڈ نمبر ہے تو آپ کو آپ لیں اعتماد کا ووٹ. گورنر کے فیصلے کے بارے میں کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا ہے وہ آئینی ہے یا غیر آئینی، 10 دفعہ یہ ریمارکس دی ہے عدالت نے کہ ہم صرف ٹائم فریم کی حد تک بات سنیں گے اور اسمبلی کی تحلیل کی حد تک آپ سے انڈرٹیکنگ لیں گے. گورنر کا یہ اختیار اگر ہم لے لیں گے تو ہم آئین دوبارہ لکھ دیں گے، یہ آئین کے منافی ہوگی بات. میکنزم کی حوالے سے ان کے اعتراضات عدالت نے انٹرٹین کیے کہ وقت کم تھا اور آپ کو وقت پورا نہیں دیا گیا، اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سنیں گے. اور اس کے علاوہ کہ اسپیکر نے آلریڈی سیشن بلایا ہوا تھا، کیا اس کے درمیان ہی ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا، وہ بھی ویسے آلریڈی پیر صابر شاہ کیس میں سپریم کورٹ نے یہ کلیئر کر دیا ہوا ہے کہ جو ووٹ آف کانفیڈنس کا حکم ہے صدر یا گورنر کا، اس کا اجلاس آلریڈی طلب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک سر، آپ وزیر قانون ہیں، یہ بتائیے گا مجھے کہ کیا گورنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتی ہیں؟
جی بالکل، اس میں لکھا ہوگا نا جی، 130 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ ٹائم اینڈ ڈیٹ فکس کریں گے، اور اگر اس فکس ٹائم اور ڈیٹ پہ وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کرتے تو ہی وڈ بی سیز ٹو بی دا چیف منسٹر، اور سیز ٹو بی چیف منسٹر جب ہو جاتے ہیں تو گورنر نے پھر حکومت پنجاب کو اطلاع کر دی کہ دیکھیے یہ وقت اور یہ ٹائم مقرر کیا گیا تھا، اس وقت کے اوپر اور اس تاریخ کو اعتماد کا ووٹ نہیں لیا گیا، لہذا آئین کی روشنی میں، آرٹیکل 130 کی روشنی میں وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے۔ اس کی بابت پھر چیف سیکرٹری جو کہ خود چودھری پرویز الہی صاحب کے بھیجے ہوئے پینل میں تھے، جن کو انہوں نے پچھلے 2 ماہ سے ایکٹنگ چارج دیا ہوا ہے، انہوں نے لیگل اوپینینز لینے کے بعد اور آئین کی وہ جو ریلیونٹ پروویژنز پڑھنے کے بعد ڈی نوٹیفیکیشن کا آرڈر جو تھا اس کو ریٹیفائی کر کے جاری کر دیا۔ ٹھیک ہے، گورنر صاحب نے لیٹر لکھا اسپیکر کو کہ آپ اجلاس بلائیں اور اس اجلاس میں جو ہے وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لیں گے، تو اسپیکر نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، تو اس کی سزا وزیر اعلیٰ کو کیسے مل سکتی ہے؟ مسعود صاحب، آپ یہ سارا کھیل دیکھ رہے ہیں اپریل سے، کبھی ڈپٹی اسپیکر ایک جعلی سی رولنگ دیتے ہیں اور پھر وزیر اعظم صاحب اس وقت کے عمران خان صاحب اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں، کبھی صدر جو ہیں وہ حلف لینے سے انکار کر دیتے ہیں، کبھی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر جو ہیں وہ عدم اعتماد کو فکس نہیں کرتے، جو چوہدری صاحب تھے اور پھر ان کی جگہ پہ جو آئے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ غیر آئینی اقدامات ہیں۔ اول تو پولیٹیکل میچورٹی ہونی چاہیے، جو آئین میں لکھا ہوا ہے۔ بہت بڑے آفیسز ہیں، پریزیڈنٹ کے، گورنر کے، اسپیکر کے، ڈپٹی اسپیکر کے، یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا کیا جاتا کہ یہ پارٹی ہدایات کے مطابق کام کریں گے، نہ کہ آئین کے مطابق، جو کہ ان کا حلف ہے کہ وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کریں گے اور اپنے فرائض منصبی آئین پاکستان کے تحت وہ ادا کریں گے۔ تو اب انفارچونیٹ ہے، اب جب آپ کے ہاتھ ملے ہوئے ہوں تو پھر یہ کہنا کہ سزا کس کی تھی، اب سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ احکامات کہاں سے دیتے ہیں۔ اب اگر آپ ایک آئینی پروسیس کو بائی پاس کریں گے اور اس کو رد کریں گے اور پھر ڈٹائی سے کہیں گے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، تو سر یہ تو پھر آئین سے مذاق ہوا نا۔